اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا پہلا اسماء الحسنی ہے القدوس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مادہ قدس ہے۔ قدس سے مقدس، تقدس، قدسی جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ قدس 3 حروف کاف، دال، سین سے بنا ہے۔ عربی میں سب نہیں مگر عموماً الفاظ 3 حروف سے بنتے ہیں اور اس کو مادہ کہتے ہیں۔ انہی حروف میں کچھ سابقے لاحقے جمع کر دینے سے لفظ کا مطلب بدلتا جاتا ہے۔ اس طرح قدس مادہ ہے اور اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جیسے تقدس اور مقدس۔ قدوس بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ قدس کا مطلب ہے زمین میں دور تک چلے جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی ہے پاک ہونا، صاف ہونا، بابرکت ہونا، کسی کا بہت ادب کرنا۔ کسی کے مقدس ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، یعنی وہ بہت پاک، بہت بابرکت ہے۔ قدوس فعول کے وزن پر ہے۔ فعول کے وزن والے الفاظ میں کسی کام کے بہت کرنے کا ذکر ہوتا ہے، جیسے شکر سے شکور، بہت شکر کرنے والا۔ غفر سے غفور، بہت معاف کرنے والا۔ صبر سے صبور، بہت صبر کرنے والا۔ قدوس ہے وہ جو بہت پاک ہو، جو بہت ادب و احترام کے لائق ہو، وہ جو اتنا پاک ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو۔ اور یہی وہ مطلب ہے جس پہ آج ہم نے غور کرنا ہے۔ القدوس۔ القدوس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نقص سے پاک ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اپنی تمام صفات میں مکمل اور کامل ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، مخلوق میں کوئی نہیں جو اس کے مشابہ بھی ہو۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اس کو ضرورت ہے۔ وہ نہایت پاکیزہ، بالکل پاک ہے۔ وہ مقدس، بابرکت ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی ہم تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے سبحان اللہ کسی اور ذات سے، کسی اور وجود سے منسوب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اللہ ہے جو القدوس ہے، جس کی ہم تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اسے ہم سب سے بڑا مانتے ہیں اور اس کی ہی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ مقامات کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ مقدس ہیں، جہاں اللہ نے برکت رکھی ہے، جیسے مسجد اقصی، کعبہ، مسجد الحرام، مقام ابراہیم، جبل نور اور جبل احد۔ یہ سب مبارک مقامات ہیں جو کسی نہ کسی انبیاء کرام سے منسوب ہیں، جن پہ اللہ نے رحمت بھیجی اور ان کی برکت سے ان مقامات کو مقدس قرار دیا۔ ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو لگتا ہے کہ اللہ تو اب معاف نہیں کرے گا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی صفات پہ غور نہیں کرتے، ورنہ ہم بہت پہلے جان لیتے کہ وہ ہمارا رب بہت پاک، بہت برتر ہے۔ انسان دلوں میں بغض رکھتے ہیں، اللہ پاک ہے، وہ ایسی انسانی باتوں سے بہت اوپر ہے۔ وہ آپ کی ذرا سی حکم عدولی پر آپ کو ڈسون نہیں کرتا۔ جب تک آپ زندہ ہیں وہ ہر لمحے آپ کو موقع دیتا رہے گا واپس آنے کا، پلٹنے کا، اور آخر میں ہم سب نے اسی رب کے حضور پیش ہونا ہے۔
بے شمار گناہوں کے بعد توبہ کا در کھلا رکھنے والا رب ہی پرفیکٹ ہے۔ وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہر کسی کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ واقعتاً کر دیتا ہے۔ وہ القدوس ہے، وہ الجلیل ہے، عظمت اور مرتبے میں سب سے بڑا۔ وہ عظمت والا اور عظمت کی تمام صفات کا سرچشمہ ہے۔ اسی کے لیے تمام عزت اور عقیدت ہے۔ وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے بہت بڑا ہے جو اس کے مرتبے کے نہیں۔ وہ ان لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی کو رسوا کر دے۔ اللہ مستحق ہے کہ اس کی عظمت، اس کی عزت، اس کی حمد کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے۔ وہی ہے جو المجید بھی ہے، باوقار، عظیم، شاندار۔ عزت و توقیر اسی کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید کی مجمد کی جڑ سے آیا ہے، جو جلال اور عزت کی صفت مجد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مجد سے مراد ہے ایک مکمل اختیار والا، یعنی سلطان۔ یہ دنیا و کائنات، اس میں موجود ہر ایک مخلوق اس کی سلطنت عظیم کا حصہ ہے۔ وہی ان سب کا سلطان ہے، جس کی مرضی سے کائنات کا نظام مربوط بے عیب انداز سے رواں دواں ہے۔ القدوس، الجلیل، المجید، نہایت پاک، بہت برتر و عزت والا سلطان ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ فراخ دلی سے پیش آتا ہے، اور انہیں اپنی عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توقع سے بڑھ کر تحفے عنایت فرماتا ہے۔ وہی ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔